وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اسی طرح سے اس مجلس میں حاضر قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین سے محبت کرنا یہ اصل کمال نہیں ہے۔ اصل نعمت اور بڑی بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت کرنے والے نصارہ بھی تھے، انہوں نے اللہ سے محبت کی تو اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیا اور اللہ کی محبت میں بدعتیں اور رہبانیت ایجاد کر لی۔ ایسے مجاہدے کیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا تھا، وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے تھے، لیکن وہ اللہ کے محبوب نہیں بنے۔ مشرکین اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے گھر کی حفاظت، اس کا طواف کرتے تھے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے معبودوں کو پوجتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کے نام عبداللہ اور اس طرح کے نام رکھتے تھے، لیکن وہ اللہ کے محبوب نہیں بنے۔ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرنے والا ہو۔ بادشاہ سے محبت کرنا اتنی بڑی بات نہیں جتنا بادشاہ کا کسی سے محبت کرنا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان کیسے بنتا ہے؟ یہ کب ممکن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت کرے؟ اللہ کی محبت کسی کے نسب، کسی کی خوبصورتی، کسی کے دنیوی اعتبار سے اقتدار والا ہونے، اچھے خاندان والا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، علاقے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، دنیوی اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت ہوتی ہے دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک اندر والا ایمان اور دوسرے باہر والے اعمال، کہ دل کے اندر جو ایمان پیوست ہے، بسا ہوا جمع ہوا ایمان ہے، اور جسم سے نکلنے والے اعمال، نیک کام، اچھے کام، یہ جو دو چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے۔ ایک ایمان جو دل میں بسا ہوا ہو، ڈگمگانے والا نہ ہو، یقین والا ہو، مضبوطی اس کے اندر ہو، اور دوسرے وہ اعمال جو انسان کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے پاؤں سے اور اسی طرح سے پورے جسم سے صادر ہوتے ہیں۔ ان نیک اعمال کی بنیاد پر اور ان کی اصل ایمان پر اللہ رب العالمین کی محبت کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل کا معاملہ بیان کیا تو فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ فرماتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی ایک پاکیزہ پیڑ درخت کی، ایک اعلیٰ اور پاکیزہ درخت، اس کی مثال اللہ نے بیان کی، کس چیز کے لیے؟ اس کے بارے میں کہا اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی اصل، اس کی جڑیں زمین میں بالکل ثابت شدہ قائم ہیں، جمی ہوئی ہیں، وفرعها في السماء، اور اس کی شاخوں کا حال یہ ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ یہی حال مومن کا ہوتا ہے۔
ایمان اس کے دل میں پیوست ہوتا ہے، جیسے ایک مضبوط پیڑ اس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس کا تنا، اور اس کے بعد اس کی شاخیں، اور اس کے پھل، اس کا سایہ، گھنا سایہ اور پھلدار درخت۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دیتا رہتا ہے، ہر حال میں وہ پھل دیتا ہے، ہر آن وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ کہ ایسا پیڑ جو سایہ دار ہے، جس کی شاخیں ہیں اور جس میں پھل لگتے ہیں، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، لوگ اس کے پھلوں سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو مضبوطی ایمان کے دل میں ہوتی ہے، زندگی میں اعمال لاتی ہے۔ زندگی میں اعمال میں جو کھوٹ ہوتی ہے، وہ ایمان کی کھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایمان میں کمزوری، جب جڑوں میں کمزوری ہوتی ہے تو اس کے اثرات شاخوں میں اور پتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت کرتا ہے، نسب و حسب کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ گورا ہے، کالا ہے، خوبصورت ہے، چینی ہے، ہندی ہے، عرب ہے، عجم ہے، کون ہے، صورت کیسی ہے، نہیں۔ کتنا مالدار ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا دلوں کو، ایمان کتنا ہے، اللہ پر یقین کتنا ہے، اللہ پر توکل کتنا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں کتنا ہے، اللہ سے محبت اس کے دل میں کیسی ہے، اس کے دل میں توحید ہے کہ نہیں ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ صحت اللہ نے دی تو کیا کر رہا ہے، اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے، ظلم میں، زبان اللہ نے دی تو اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے، لوگوں کی غیبت میں، لوگوں کی برائیوں میں، لوگوں کی دل آزاری میں۔ مال اللہ نے دیا ہے تو کہاں خرچ کر رہا ہے، اپنی چاہتوں میں، عیاشی میں، حرام میں، یا پھر خیر کے کاموں میں۔ اصل مال نہیں، اعمال ہیں، اصل صلاحیت نہیں، ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہے۔ صلاحیت اللہ نے کتنوں کو دی ہے، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ صلاحیت ملی ہے۔ کمال یہ نہیں کہ آدمی صلاحیتیں پائے، کمال یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرے۔ آدمی کا اصل امتحان کیا ہے، پانا نہیں ہے، کرنا ہے۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، کسی کو صحت مند جسم ملا ہے، کسی کو مال ملا ہے، کسی کو زبان ملی، کسی کو علم اور عقل ملی ہے، کسی نہ کسی کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے جو اس مقدار میں، اس اعتبار سے دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ یہ ملنا کیا ہے، انعام ہے اللہ کا، یہ ملنا امتحان ہے۔ اس ملے ہوئے کو آدمی کیسے استعمال کرتا ہے۔ جو بیج تیرے ہاتھ میں ہے اس کو زمین میں دفن کر کے فصل نکالتا کہ نہیں، ہے جیب میں رکھ کے گھومتا زندگی بھر۔ صلاحیت اللہ نے دی ہے، ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال، جسم کا صحیح استعمال، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، دل کا، ساری صلاحیتوں کا، عقل کا صحیح استعمال کرنا، یہ اصل امتحان انسان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صحیح استعمال پہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ اس سے محبت کب کرتا ہے، جب، یاد رکھیں اس کو، وہ اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بناتا ہے اور اپنی محبوبات کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے قربان کرتا ہے۔ یاد رہے گا، ایک انسان اللہ کا محبوب کب بنتا ہے، اللہ کو جس سے محبت ہے، چاہے وہ لوگ ہوں یا وہ چیزیں ہوں یا وہ اعمال ہوں، یہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے گھر سے، ان اعمال سے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اس کی محبت وہاں ہو جاتی جہاں اللہ کی محبت ہے۔
اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے وہ چیزیں ہوں، اللہ کا گھر، یا پھر چاہے وہ اعمال ہوں، نیک اعمال جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنانا، اپنی محبوبات کو، مال پسند ہے، یہ پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، اللہ کی محبت کی بنا پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیے، بڑی تمناؤں کے بعد بیٹا ملا، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، کلیئر بھی نہیں کہا، خواب دکھایا کہ ذبح کر رہے ہیں، تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اپنی محبوب اولاد سے تو ویسے بھی محبت ہوتی ہے، بڑھاپے میں دعاؤں سے مانگ مانگ کے ملی ہوئی اولاد اور نیک اولاد، ایسی اولاد کو دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تیار ہوئے۔ قد صدقت الرؤیا، اللہ نے یوں ہی کہا، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوبات کو قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہو، اپنی راحت کو چھوڑ کے، اپنی نیند چھوڑ کے مسجد میں نماز کے لیے آنے والا بنے، اپنے حلال محنت سے کمائے ہوئے مال کو غربا فقراء میں تقسیم کرنے والا بنے، اپنے اوقات کو، فراغت کے اوقات کو عیاشی میں، موج مستی میں صرف کرنے کی بجائے اللہ کی طاعت میں وہ صرف کرنے لگے، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے والا بنے، اپنے جذبات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے والا، دبانے والا بنے۔ یہ جب آدمی میں آتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، ایسے نہیں بن جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا محبوب اس کو بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں، قرآن کریم کی آیت ہے یہ جو میں نے شروع میں پڑھی، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ آیت مجمل ہے، محبت پیدا کرے گا کہاں، کدھر، کیسے، دنیا میں کہ آخرت میں؟ کیونکہ سین جو آ رہا سیجعل، ان قریب، فیوچر میں۔ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا احب اللہ العبد نادا جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکار کے کہتا ہے، جبریل کو ندا لگاتا ہے۔ سب سے پہلے انفارمیشن کس کو جاتی؟ سارے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے کون؟ جبریل۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے پکار کے کہتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فیحبہ جبریل، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبریل کو بتایا اللہ نے، بس ختم، اس سے محبت کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے، کون، کیوں، کیا، نہیں۔ فرشتے اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ جبریل سے کہتا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ پھر فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، جبریل سارے آسمانوں میں ندا لگاتے ہیں، سارے فرشتوں میں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، سارے آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آدمی زمین میں ہے، غریب ہے، جھونپڑے میں پل رہا ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، ٹینشن میں ہے، نہ جانے کسی تکلیف میں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن آسمان میں فرشتے اس سے محبت کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، پریشانی میں، تکلیف میں وہ اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ اس کو بھولے گا؟ وہ اللہ کو نہیں بھولا، اللہ اس کو کیسے بھولے گا؟
وما کان ربک نسیا، تیرا رب کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اور ایسے بندے کو جو اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ سارے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ محبت کرو، سارے آسمان میں فرشتے اس سے محبت کر رہے ہیں، نورانی مخلوق، گناہ نہیں کرنے والے، فرما بردار، نیک مقرب فرشتے سب محبت کرتے ہیں اس سے۔ پھر فرماتے ہیں ثم یودع له القبول فی الارض، جب آسمان میں فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بعد زمین میں بھی اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، ترمذی میں اور کچھ زیادہ ہے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں ثم تنزل له المحبت فی اہل الارض، اس کے بعد زمین والوں میں بھی اس کی محبت اتاری جاتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ فذلک قول اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی اور کہا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا۔ لیکن سب سے پہلے محبت شروع کہاں سے ہوتی؟ جو اللہ کو راضی کر لے، اللہ سب کو راضی کر سکتا ہے۔ جو اللہ کو خوش کر دے، اللہ سب کو خوش کر دیتا ہے۔ علماء نے فرمایا یہاں پر دیکھنے میں لیکن یہ آتا ہے کہ انبیاء کے، صالحین کے، اہل حق کے دشمن ہوتے ہیں۔ کتنے نبی تو ایسے بھی آیا کہ ساری قوم ان کا انکار کرنے والی تھی۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، وما آمن معہ الا قلیل، بہت کم لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے۔ تو کہا یہ کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا مطلب اس کا یہ ہے زمین میں جو مقبولیت رکھ دی جاتی ہے کا مطلب یہ ہے اہل حق اور صالحین میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ برے تو ویسے بھی برے ہیں، اہل حق کے دشمنی ہوں گے، کفر و شرک والے اور خرافات والے تو اچھے لوگوں کے دشمنی ہی ہوں گے، لیکن مراد اس سے کون ہیں؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو زمین میں صالحین کا کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ ثم تودع له القبول فی الارض، اس کے لیے قبول زمین میں رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے مقبولیت اور اس کے لیے محبت رکھ دی جاتی ہے کہ صالحین اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن شروع کہاں سے ہوتی محبت؟ آسمان سے، اور اس کے بعد زمین میں آتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی محبت پانے کی کوشش کرے، باقی بعد میں ایسے مل جائے گا۔ لیکن آدمی کیا کرتا؟ ساری محبتیں پانے کے چکر میں اللہ کی محبت کو کھو دیتا ہے۔ رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے، فلاں کو خوش کرنا ہے، کمپنی کے باس کو خوش کرنا ہے، سیاست دانوں کو خوش کرنا ہے، پڑوسیوں کو خوش کرنا ہے، فلاں کو خوش کرنا ہے، کسٹمر کو خوش کرنا ہے۔ ان کو خوش کرنے میں ایسا راستہ بعض اوقات چلنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس سے ناخوش ہو جاتا ہے اور وہ بھی نہیں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی محبت پانا پہلا کام یہ ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی محبت پانے کا راستہ کیا ہے۔ ایک انسان ایمان و عمل والی زندگی گزارے، یہ اجمالی بات ہے۔ تفصیل اس کی کیا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے لیے قرآن و سنت میں محبت کا وعدہ آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی چیزیں بیان کی ہیں؟ یہ کرے گا تو اللہ محبت کرے گا، اس چیز سے اللہ محبت کرتا ہے، ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو بہت ممکن ہے کہ اخلاص اور اتباع کی بنیاد پر اللہ بھی ہم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، تاکہ وہ اعمال ہم اپنی زندگی میں لائیں، وہ صفات اپنی زندگی میں ہم لائیں اور اللہ کے ہم بھی محبوب بن جائیں۔ 3 حصے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں: عقیدہ و منہج، عبادات، اور تیسرے اخلاق۔ وہ اعمال جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی تقسیم 3 اعتبار سے ہو سکتی ہے: عقیدے و منہج کے اعتبار سے ایک حصہ، دوسرے عبادات،
اور تیسرے اخلاق. ان تینوں اعتبار سے کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو پسند ہے، جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ صاف الفاظ میں آ کے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک ایک کر کے وہ اعمال ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز ہے حنیفیت اور سماحت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الادیان احب الی اللہ تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین یا دینداری کون سی ہے، یا دین کی سب سے محبوب ترین خصلت اور صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنیفیت السمحہ. الحنیفیت السمحہ. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دو الفاظ میں بیان کیا اس کو، الحنیفیہ السمحہ. اور یہی اسلام کی شان ہے. آپ اس دین اسلام کو آپ دیکھیے، دو باتیں آپ کو ایک دم نمایاں طور پر دکھائی دیں گی. دین اسلام میں توحید سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ہے. سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جا، اللہ کی خاطر عمل کر، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر، شرک سے بچ، غیر اللہ کے آگے جھکنے سے بچ، اللہ کی رضا کی بجائے غیر اللہ کو راضی کرنے سے بچ. توحید، حنیفیت. حنیف کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا. کس چیز سے مائل ہونا؟ اللہ کے غیر سے مائل ہو کر اللہ کی طرف مائل ہو جانا. شرک سے منہ موڑ کے توحید والا، جھوٹے معبودوں سے منہ موڑ کے سچے معبود کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کو حنیف کہتے ہیں. حنف کا معنی میلان ہوتا ہے. دوسری چیز سماحت. سماحت کا مطلب ہوتا ہے آسانی، تنگی نہیں، غلو نہیں، بلکہ کیا؟ دین اسلام کیا ہے؟ الدین یسر. دین اسلام کی دوسری خوبی کیا ہے؟ اس میں آسانی ہے. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھو. سفر میں ہے، روزہ نہیں بعد میں رکھ سکتے ہو. بیمار ہے، روزہ نہیں بعد میں رکھو. مال نہیں ہے، زکوٰۃ تم پہ نہیں ہے، حج بھی تم پہ نہیں ہے. آسانی ہے. تنگی وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا ہے. تو بہترین دینداری کون سی ہے؟ جس میں شرکیات نہ ہو، جس کے اندر غلو نہ ہو. بہترین دیندار کون ہے؟ جس کی زندگی میں توحید نمایاں طور پر ہو، وہ سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جائے، اور اس کی زندگی میں پیچیدگی نہ ہو، اس کی زندگی میں غلو نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی میں سہولت والا دین ہو. سہولت والا دین سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یسروا ولا تعسروا. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگی پیدا مت کرو. ایسا انسان جو لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے والا ہو، اس کی زندگی میں، تجارت میں، میل جول میں، رشتہ داریوں میں، گھر کے اندر باہر، اس کے زندگی میں کیا ہو؟ سماحت ہو. درگزر کا معاملہ ہو، آسانی والا معاملہ ہو، تنگی والا معاملہ اس کی زندگی میں نہ ہو. یہ دو چیزیں اگر زندگی میں آتی ہیں، واقعی وہ سچے دین پر قائم ہے. اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبیاں ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تین چیزیں حدیث میں ایک آئی ہیں. بعض احادیث میں ایک ساتھ کئی چیزیں آئی ہیں، لیکن وہ تین چیزیں آپ دیکھیں اس کا آپس میں ایک تعلق ہے. ایک لمبی حدیث ہے. ایک صحابی کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی نفر من اصحابہ. ایک بار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. قلت انت الذی تزعم انک رسول اللہ. میں نے پوچھا آپ ہی ہیں کیا جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ قال نعم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ. کہا اللہ کے رسول، اعمال میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ. اللہ پہ ایمان رکھنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب. اس کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں. اللہ پر ایمان ہو، کبھی ڈگمگائے نہیں ایمان آدمی.
اللہ پہ ہمیشہ ایمان رہے اس کا، اللہ کی کسی بات میں شک نہیں، اللہ کے کسی وعدے میں شک نہیں، اللہ کے کسی حکم کے غلط ہونے کا شک شبہ بھی دل میں نہیں آئے۔ ایمان باللہ، اللہ کے وجود پر، اس کی صفات پر، اس کی توحید پر ایمان رکھنا۔ پھر کہا کہتے ہیں یا رسول اللہ ثم مہ، کہا اس کے بعد کیا، ایمان کے بعد کیا؟ قال ثم صلۃ الرحم، اس کے بعد رشتے ناتے جوڑنا، رشتے ناتے جوڑنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ صلہ رحمی میں دونوں چیزیں آتی ہیں، جڑنا اور جڑے رہنے کے اسباب پیدا کرنا۔ اچھے اخلاق سے لوگ جڑتے نہیں تو دور چلے جاتے ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال ابغض الی اللہ، میں نے پوچھا کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اور مبغوض عمل کون سا ہے؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سب سے زیادہ نفرت اللہ کو اس سے ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ ثم مہ، کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کیا، کون سا اس سے کم درجے کا ہے جو اللہ کو نفرت ہے اس سے؟ قال ثم قطیعۃ الرحم، رشتے ناتے توڑنا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا۔ قال قلت یا رسول اللہ ثم مہ، میں نے پوچھا اس کے بعد کیا، یعنی نیک اعمال میں اس کے بعد کیا؟ قال ثم الامر اس کے بعد برے اعمال میں کیا کہا؟ ثم الامر بالمنکر والنہی عن المعروف، قطع رحمی کے بعد کیا ہے؟ برائیوں کا حکم دینا اور بھلائیوں سے روکنا۔ تو دو اعمال بتائیں سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اب دیکھیے پورے دین کا خلاصہ ان دو چیزوں میں، بندے پر ایک حق اللہ کا ہے، دوسرا حق بندوں کا ہے۔ اللہ سے تعلق صحیح کرنا، اللہ سے جڑنا ایمان کے ذریعے سے، یقین کے ذریعے سے، اپنے تعلق کو اللہ سے صحیح کرنا، ایک حصہ دین کا یہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ بندوں کے بھی تو ہم پہ حقوق ہیں جو اللہ نے عائد کیے ہیں، جن میں سب سے مقدم رشتہ دار ہیں جو نمائندہ ہیں انسانیت کے، ان سے اچھا نہیں تو دوسروں سے کہاں سے ہوگا؟ جن سے اللہ نے اس کو جوڑا ہے ان سے اچھا ہونا چاہیے، پھر باقی جو دور کے ہیں۔ تو ایک تو اللہ سے اس کا تعلق صحیح ہو، اللہ کی بات پر یقین ہو، اللہ پر ایمان ہو، دوسرا یہ کہ اس کی زندگی میں مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اللہ سے جڑیں، رشتہ داروں سے جڑے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پورے دین میں آپ دیکھیے یہی ہے کہ اللہ کا حق ادا کر اور بندوں کا حق ادا کر، یہی پورا دین ہے۔ تو یہ اعمال اللہ کو پسند ہے۔ اور برے اعمال کیا ہیں؟ شرک، اس کے بعد قطع رحمی، اس کے بعد سماج کو بگاڑنے والے اعمال، برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے لوگوں کو روکنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کا طریقہ، سارے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے اللہ کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، جن کی زندگی کا ہر پہلو روشن ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے داعی، اور سراج منیرا، روشن چراغ، اپنے قول سے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے، اور اپنی ذات میں ایک چراغ کہ جس کے پاس ہو وہ کبھی اندھیروں میں بھٹکے گا نہیں، کبھی ٹھوکر کھا کے کھائی میں گرے گا نہیں، کہ جن کی زندگی خود نورانی ہو، جن کی زندگی کے تمام پہلو روشن ہوں۔ جو آدمی اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لائے، وہ آدمی اللہ کا محبوب ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، پیشاب پاخانہ، عبادات سے لے کے لوگوں سے سلوک، اس کی زندگی کے ہر حصے میں اگر سنتیں آ جائیں، یہ آدمی اللہ کا نزدیک محبوب ہے۔ کیوں؟ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرا نبی مجھ کو بڑا محبوب ہے، تو یہ بھی محبوب ہے جو نبی کی سنتوں کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے
کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہماری زندگی میں مشرکین، کفار، یہود و نصارہ اور گمراہ لوگوں کے طریقے آنے کی بجائے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آئیں کہ آپ کیسا چلتے تھے، کیسا بولتے تھے، کیسا کھاتے تھے، کیسا پیتے تھے، کیسی زندگی آپ کی تھی۔ ایک ایک حصے میں ہماری زندگی میں ہم وہ سنتیں لائیں۔ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ نبی کی سنتوں سے آزاد ہو جائے آدمی، بدعت اور خرافات کرے، اپنی منمانی کرے، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ آئیے دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، عبادات کے اعتبار سے کون سے اعمال ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں انسان اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو پاک کرے، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو پاک کرے۔ طہارت اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، دونوں اعتبار سے، اندر بھی باہر بھی، پاک صاف رہنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پیشاب میں احتیاط نہ کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ادھورا وضو کر کے نماز کو آتا ہو اور ٹخنے اس کے سوکھے ہوں۔ اس کی زندگی میں طہارت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غسل بھی ٹھیک سے نہیں کرتا ہو۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں پاکی ناپاکی کے مسائل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جینس پینٹ پہنی اتنی ٹائٹ کہ بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا، اب کھڑے ہو کے کر لیا اور ڈیلا بھی نہیں لیا اور پھر پاک نہیں ہے، اور پھر نماز کے لیے کوئی بلائے تو نماز کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ اس کی دنیاوی سزا یہ کہ اللہ کی سب سے عظیم عبادت سے تو محروم ہو گیا۔ پاکی ہونا چاہیے زندگی میں، پاک صاف رہے آدمی۔ دوسرے، اندر بھی تو گندگی جمع ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر سے وہی گناہ کرتا ہے، پھر ایک دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پر پورا جو ہے وہ دھبے ایک کے بعد ایک لگتے لگتے پورے دل پر وہ غالب آ جاتے ہیں، پھر اس دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے فرمایا کہ ان کی کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر کیا ہو گیا؟ زنگ لگ گیا، پھر دل اثر نہیں لیتا واعظ و نصیحت کا، گناہ پر گناہ پر گناہ اور توبہ نہیں۔ جس زندگی میں دونوں چیزیں ہوں، انسان ہے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، جس زندگی میں ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا اہتمام ہو، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خوب توبہ کرنے والے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں۔ بار بار توبہ کرنے کو اللہ نے پاک صاف رہنے سے بھی پہلے ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں اندر کی صفائی زیادہ اہم ہے۔ باہر پاک صاف ہیں، اندر گندا ہیں، ایک دم اچھا وضو کر کے نہا دھو کے پاک صاف ہے، لیکن اندر شرک پل رہا ہے، اندر شرک ہے تو کیا فائدہ؟ اندر بھی پاک ہونا چاہیے۔ اندر دل میں گناہوں کے ارادے ہیں اور کئی گناہ اس کے اوپر باقی ہیں، دل پر دھبے لگے ہوئے ہیں، پاک نہیں کیا، توبہ کرنے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں، صاف ستھرا دل ہو جاتا ہے۔ تو خوب توبہ کرنا اور اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے پاک صاف رکھنا، یہ دو چیزیں جس کی زندگی میں ہوں، باہر کی اور اندر کی صفائی، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں عجیب بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کون کرے گا؟ گناہ گار۔ ایک گناہ گار کے لیے بھی اس بات کا موقع ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا، ودود کہتے ہیں بہت محبت کرنے کو، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ،
علماء کہتے ہیں، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اللہ نے جمع کی ہیں. اور بھی علماء نے بات کہی ہے، کہا کہ دیکھو غفور بھی ہے ودود بھی ہے. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ گار جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے بلکہ اس توبہ کی وجہ سے اس سے محبت بھی کرتا ہے. یہ پاپی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، لیکن لوٹ کے آیا، گمراہی کی زندگی گزاری اس نے، بہت گناہ کی اس نے، لیکن لوٹ کے آیا اور اللہ سے معافی مانگی. تو یہ نہیں کہ صرف معاف کر دے اللہ تعالیٰ، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم نہیں کر پاتے. یہ کسی نے ہمارا بہت دل دکھایا اور بعد میں بولا سوری، ہاں ٹھیک ہے بولتے، لیکن واقعی اس سے محبت کر پاتے ہم لوگ؟ نہیں. معاف تو کر دیں گے، لیکن محبت کرنا معاف کرنے کے بعد ایک بہت مشکل کام ہے ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں. وہ بڑا محبت کرنے والا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے جس نے اللہ کے حکموں کو توڑا تھا. اس کی ایک ہسٹری ہے پوری حکموں کو توڑنے کی، 99 نہیں 100 قتل کیے اس نے، لیکن پھر بھی وہ لوٹا نہیں. توبہ کرنا ہے مجھ کو، اچھا بننا ہے مجھ کو، چھوڑنا ہے یہ مجھ کو. 100 قتل کیا اس نے، لیکن پھر بھی لوٹا وہ. اللہ رب العالمین اس کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا ہے. لمبا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا. 99 قتل کیا آدمی گیا، عابد سے پوچھا نہیں، اس کو بھی قتل کیا. پھر عالم سے پوچھا، کہا ہے توبہ، جا فلاں علاقے میں. نکلا، رستے میں موت آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جو زمین اچھے علاقے سے تھی قریب، اس کو کہا کہ تو سکڑ جا، اور اس کو کہا کہ تو دور ہو جا. منزل کو قریب کر دیا، اور جب جس برے علاقے سے وہ نکلا تھا سفر کرنے کے لیے، اس کو دور کر دیا. یہ اللہ ہے کہ جو بندے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، جو اتنا رحیم ہے، جو معاف کر کے محبت بھی کرتا ہے. اس سے کیوں ہم توبہ نہ کریں؟ جو معاف کر کے محبت کریں، صرف ہاتھ اٹھا کے یا بغیر ہاتھ اٹھائے اس سے توبہ کرنے پر وہ معاف بھی کرے اور مغفرت بھی کرنے کے بعد میں محبت بھی کرے، اس کی محبت پانا کتنی بڑی چیز ہے. اور کیا مشکل ہے توبہ کرنا. کسی پہاڑ پہ جانا پڑتا، کیا کرنا پڑتا. جس حال میں آدمی ہے، دل کی سچائی کے ساتھ، گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، پکا عزم کرے، اللہ سے کہے کہ میں نہیں کروں گا اس کے بعد، میں نے بہت غلط کیا، تو مجھ کو معاف کر دیں. یہ توبہ ہے. اگر یہ سچی توبہ آدمی کرے، اللہ اس کی مغفرت بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے. چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کی مغفرت کرے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ تو بندے کو چاہیے کہ چاہے اس نے کتنے ہی پاپ کیوں نہ کیے ہوں، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے. نہ صرف یہ کہ اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے لیکن توبہ کرتے ہیں. انبیاء گناہ نہیں، ہم کو بھی تو چاہیے نا. وہ بھئی سارے لوگوں کو گناہ کر کر کے توبہ کر رہے اللہ سے اور محبت مل رہی ہے اللہ کی، انبیاء کو نہیں چاہیے. انبیاء گناہ نہیں کر کے بھی وہ توبہ کی نعمت انہیں ملے، بلکہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی نیکیاں بھی دکھائی دیتی کہ ویسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. اور اس لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ویسے نہیں ہو پائے جیسے ہم کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اتنے اعلیٰ سوچ ان کی ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ان کے دلوں پر ہوتی ہے. تو بندہ اللہ سے خوب توبہ کرنے والا ہو اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے والا ہو، اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 3 چیزیں بیان کی ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، کہا وقت پر نماز ادا کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا. قال ثم ای، کہا اس کے بعد کیا؟ قال ثم بر الوالدین، اس کے بعد کیا؟
ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قال ثم ای، کہا اس کے بعد کیا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال حدثنی بہن ولو استزدتہ لزادنی، کہا کہ بس اتنی باتیں میں نے پوچھی، اگر اور زیادہ پوچھتا تو اور زیادہ ہمارے نبی بتاتے ہیں۔ کتنی چیزیں پوچھی؟ 3۔ سب سے محبوب کیا؟ وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر پڑھنا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کرکٹ کے میچ کی وجہ سے نماز لیٹ کر دے، مہمان آ گئے اس لیے بیٹھا رہے اور نماز کا وقت نکل جائے، شاپنگ کے لیے گیا اور سارا وقت نکل گیا اور شاپنگ میں لگا رہا۔ الصلاۃ علی وقتہا، وفادار بندہ اللہ کا، اللہ کی عبادت کرنے والا، جس کی زندگی میں نماز کی اہمیت ہو، اللہ کے آگے جھکنا بہت امپورٹنٹ ہو اس کی زندگی میں، وہ اللہ کی عبادت کو مقدم رکھتا ہو اپنی حاجات پر۔ نماز بہت اہم، لیکن کیسی نماز؟ وقت پر۔ یہ نہیں کہ آدمی نمازوں کے اوقات ٹال دے، جاب کر رہا اور رات میں آ کے گھر پہ پوری 5 نمازیں پڑھ رہا، ایسا نہیں۔ الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر پڑھنا۔ نمبر 2، اللہ کا حق ادا کیا۔ اب اللہ نے کس کو اس کے لیے احسان بنایا؟ سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ نہیں کہ عبادت گزار ہو لیکن مخلوق کے ساتھ سلوک نہ کرتا ہو، بدتمیزی کرتا ہو ماں باپ کے ساتھ، نہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ 3، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد صرف جنگ کو نہیں کہتے ہیں، جہاد ایک بہت بڑا وسیع تصور ہے، زبان سے، قلم سے اور اپنے مال سے، اور اسی طرح سے اپنی جان بھی قربان کر دینا اللہ کے لیے، اگر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو پہلی چیز کیا بیان کی؟ نماز، اس کے بعد والدین، اس کے بعد اللہ کی خاطر قربانیاں دینا، یہاں تک کہ جان بھی نچھاور کر دے اللہ کے لیے، جنگ کرے اللہ کے لیے۔ تو جہاد کا ایک بڑا تصور اسلام میں، جنگ خارج بھی نہیں جہاد سے۔ آج کل بعض لوگ جہاد سے جنگ کو نکالنے بھی لگے ہیں، جنگ ہے وہ قیامت تک رہے گی، لیکن ٹیررزم جہاد نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ دہشت گردی جہاد نہیں ہے، لیکن جہاد ہے اسلام میں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کی خاطر اس کی اصول ہیں، اس کی شرائط ہے اور بہت ساری تفاصیل اس کی ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کا اہتمام، مخلوق سے سلوک اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، یہ 3 چیزیں انسان میں ہونا چاہیے جو اس کو کامل بناتی ہے۔ اللہ کی عبادات، بندوں کے ساتھ سلوک اور اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ، قربانی دینے کا جذبہ، یہ تینوں چیزیں ہیں جو تینوں کو جمع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو وہ آدمی اللہ کا محبوب کیسے بنے گا جو اپنی راحت کے لیے فجر کی نماز غائب کر دے رہا، تجارت کی وجہ سے عصر کی نماز غائب کر دے رہا، اور بہت تھک کے آیا اس کے لیے عشاء کی نماز ضائع کر دے رہا، کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل نماز، جو دینے کے لیے نبی کو آسمان پہ بلایا۔ اتنا بڑا عمل تیری زندگی میں اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اور تو چاہتا ہے کہ آسمان میں تیری ویلیو ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری زندگی میں اللہ کے دین کی قدر نہیں، اور تو اللہ کے نزدیک قابل قدر بننا چاہتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ماں باپ سے پہلے کس کو بتایا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق سے پہلے خالق کا حق ہے، مخلوق سے پہلے، مخلوق بعد میں، خالق پہلے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ مزید یہ کہ آپ دیکھیں کہ جہاد کو بھی نمبر 3 پہ رکھا، اس سے پہلے کس کو رکھا؟ ماں باپ کو۔ اس لیے کہ والدین کو ناراض کر کے رلا کے ایک نوجوان ہے، میں کہا جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کہا نہیں، ان کو جا کے ہنسا کے جیسا رلا کے آیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کا لحاظ، ان کا خیال رکھنا یہ مقدم ہے، یہ مقدم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دین کی، ابھی بہت تفصیل اس میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کی عبادت، والدین سے سلوک اور اللہ کے دین کے لیے جو بھی نچھاور کرنا پڑے اس کی آمادگی انسان میں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کو قیمتی بناتی ہے اور یہ اللہ کا محبوب اس کو بناتی ہے۔ اسی طرح سے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام زندگی میں ہو، کٹ ٹو کٹ نہیں چلے آدمی ایک دم، بلکہ کیا ہو، اس کی زندگی میں عبادات فرائض سے بڑھ کے نوافل بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
ان اللہ تعالی وتر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن. کہا کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، یعنی وطر کس کو کہتے ہیں؟ طاق عدد کو کہتے ہیں، آڈ نمبرز کو کہتے ہیں. 1 3 5 7 اس طرح سے نمبر ہوتے ہیں. شروع کہاں سے ہوتا وہ؟ 1 سے. طاق عدد جس کو کہتے ہیں اس کو عربی میں وطر کہتے ہیں. تو کہا اللہ وطر ہے، اللہ ایک ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. وطر کس کو کہتے ہیں؟ نماز وطر کو. لیکن نماز وطر حصہ ہے کس کا؟ تہجد کا. تو اس لیے بعض اوقات تہجد کو بھی وطر کہہ دیا جاتا ہے. تہجد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وطر کہتے ہیں، اس لیے کہ تہجد میں وطر اہم نماز ہے. اسی لیے کہا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ. تو رات کی نماز کا حصہ وطر ہے. ظاہر بات ہے کہ رات کی نماز پڑھ کے تو وطر پڑھ رہا ہے نا. تو علماء نے کہا مراد اس سے کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے. تو اے قرآن والو وطر کا اہتمام کرو، یعنی تہجد کا یا خصوصاً وطر کا اہتمام کرو. اہل القرآن کون؟ بعض علماء نے کہا اس سے مراد اہل ایمان ہیں، کیونکہ اہل ایمان سب کے سب قرآن والے ہیں. اور علماء نے یہ بھی کہا کہ خصوصاً وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا اور قرآن کا بڑا حصہ ان کے دل میں ہے یا پورا حصہ ہے. کیونکہ نماز میں اصل کیا ہے؟ قیام اللیل میں اصل کیا ہے؟ لمبا قیام. اور لمبے قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن. تیرے پاس قرآن رہ کے نہیں پڑھ رہا تو؟ تیرے پاس قرآن ہے، اتنا زیادہ قرآن تجھ کو یاد ہے، لیکن تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، فائدہ کیا ہے؟ اصل تو اسی لیے ہے کہ تو لمبی رکعتیں پڑھے اور قرآن پڑھے اس کے اندر. تو کہا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. معلوم ہے کہ جو انسان تہجد کا اہتمام کرے، خصوصاً وطر کا اہتمام کریں، یہ اللہ کا محبوب ہے. کتنے بندے ہیں جو وطر کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے کیا؟ نہیں ہے بھائی، فرض نہیں ہے. اللہ کی محبت چاہیے کیا؟ ہاں، پھر فرض کے علاوہ تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا. خالی فرائض پہ ٹکے رہنے سے تھوڑا آگے بھی بڑھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری فرض اگر پرفیکٹ ہے تب تو ٹھیک، اور اگر نہیں رہی تو پکڑا جائے گا قیامت کے دن. تو بھرپائی کس چیز سے کرے گا؟ نوافل کے ذریعے سے. جس کا فرض کامل نہیں ہے اس کو نوافل سے اس کی بھرپائی کی جائے گی. اگر ناقص نکلا اور نوافل بھی نہ رہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا حق ادا نہیں کیا، پھر جاؤ جہنم میں. تو یہ جو نوافل ہیں یہ فرائض کی تکمیل ہیں. ان کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ضروری تھوڑی ہے. کہا کہ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، اے قرآن والو وطر کا اہتمام کرو. بہت سے لوگ رات میں وطر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. وطر کا اہتمام کرنا چاہیے. 1 رکعت ہو یا 3 رکعت ہو یا 5 ہو یا 7 ہو یا 9 ہو، جتنا وہ پڑھ سکتا ہے اس کو اہتمام کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز چھوڑتے نہیں تھے. بیماری کی وجہ سے کبھی چھوٹ جائیں تو آپ اگلے دن زوال سے پہلے 12 رکعتیں پڑھتے تھے. رات میں 11 پڑھتے تھے اور اگر وہ چھوٹ جائے تو 12 پڑھتے تھے. تو وطر کا اہتمام، بلکہ بعد کی عمر میں جب آپ بڑھاپا آ گیا اور تھکن آپ کو ہونے لگی، بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے بیمار بھی رہتے، تو آپ آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. تو خصوصاً جو آدمی قرآن جس کو زیادہ یاد ہے، زندگی میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جتنا تہجد کو وقت لگتا ہے اتنا تو ہم لوگ واٹس ایپ میں خرچ کر دیتے ہیں، فیس بک میں خرچ کر دیتے ہیں. وہ پڑھنے سے اچھا ہم قرآن پڑھ سکتے تھے اور کھڑے ہو کے اللہ کے آگے نماز میں پڑھ رہے ہیں. اور آپ قیام اللیل میں دیکھ کے بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، کیا مسئلہ ہے؟ یاد نہیں ہے تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. مزید اس میں یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہے فرائض یا دوسرے نوافل. فرائض کا درجہ ہمیشہ نوافل سے کیا رہے گا؟ بڑھا ہوا رہے گا. اور نفل کے مقابلے میں فرض کو زیادہ اہمیت دینا یہ بھی اللہ کا محبوب بناتا ہے بندوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. میرا بندہ میری نزدیکی، میرا قرب فرائض سے بڑھ کے کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا. فرض سے بڑھ کے اور اللہ کی
نزدیکی اور محبت کا ذریعہ کچھ بھی نہیں. ہاں فرض کے بعد پھر وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے اور میری محبت کے مراتب وہ طے کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی اصل اللہ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ فرائض. پھر اس کے بعد اس محبت میں یعنی نوافل ہیں کہ آدمی واقعی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، علماء نے کہا کہ بہت سے لوگ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے لیکن نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. وہ وظیفے پورے کرے گا لیکن نمازیں پوری نہیں ہوتی اس کی. بعض اوقات وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفل اعمال کرتا ہے، لیکن فرائض اس کی زندگی میں نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ کے فرائض ضائع کر کے آدمی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے. جتنے بھی فرض احکام ہیں، چاہے وہ نمازیں ہوں یا روزے ہوں یا جو بھی اعمال ہوں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ زیادہ مقدم ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت پانے کا عظیم الشان ذریعہ اور سب سے آسان اللہ کا ذکر ہے. سب سے آسان کیوں؟ کوئی بھی محنت نہیں لگتی. بہت بڑی محنت ہے ذکر کرنے میں نہیں، لیکن اللہ کی محبت ذکر سے جڑی ہوئی ہے. اور بعض اذکار تو اتنے آسان ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی کہ اللہ اس بنیاد پر بندے سے محبت کرتا ہے. مثال کے طور پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ الا اخبرک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سارے کلام میں سب سے محبوب ترین بات کیا ہے؟ بولی ہوئی باتوں میں زبان سے نکلنے والے کلمات، ان میں سب سے محبوب ترین کلمات اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ قلت یا رسول اللہ اخبرنی باحب الکلام الی اللہ. میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات کون سے ہیں؟ فقال ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ. کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسند یہ کلمہ ہے، یہ جملہ، یہ بات ہے، یہ ذکر ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ. ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. بعض علماء نے کہا، ابن رجب وغیرہ نے کہا ہے ایک اعتبار سے یہ لا الہ الا اللہ سے بھی بڑا ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے. لیکن سبحان اللہ و بحمدہ میں کچھ بات اور بھی ہے جو زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ میں صرف اس بات کا انکار ہے کہ اللہ کے سوا، یعنی اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود صرف کون ہے؟ اللہ ہے. وہ توحید الوہیت میں عظیم الشان چیز ہے جس کا بندے سے اصل مطالبہ ہے. لیکن سبحان اللہ میں علماء نے کہا اس میں اولاد نہیں اللہ کو، بیوی نہیں، اللہ تھکتا نہیں، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، بھولتا نہیں، وعدہ پورا کرتا ہے، وعدے کی جزا میں کمی نہیں کرتا ہے اور ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ کے بارے میں جتنے بھی عیوب لوگوں نے بیان کیے ہیں ان سب کا انکار اس کے اندر ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی، اس کا شریک نہیں. سبحان اللہ میں اللہ کے لیے عیوب کا انکار ہے، جس میں معبود اللہ کے سوا نہیں، شریک نہیں اللہ کا کوئی، اولاد نہیں، بیوی نہیں، اللہ کا مددگار کوئی نہیں، اللہ محتاج نہیں، اللہ کمزور نہیں، سب کا انکار اس میں ہے. اس اعتبار سے کلمہ سبحان اللہ میں بہت سب کچھ آ جاتا ہے. اللہ کے شریک کی بھی نفی اس میں آ جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ آسمان و زمین میں بھر دیں تو بھی اس میں سما نہیں پائے گا، اتنا بڑا ثواب اس کا ہے. اور میزان کو کیا کر دیتا ہے؟ بھر دیتا ہے. تملأ المیزان او تملأ ما بین السماء والارض. کہا کہ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا، سبحان اللہ کا، صرف کہ آسمان و زمین میں جتنی جگہ ہیں وہ ثواب سے بھر دی جائے، وہ ثواب اتنا زیادہ ثواب اس کا ہے. لیکن کہا کہ سبحان اللہ یہ ہے، وہ بحمدہ دوسرا حصہ اس کا ہے کہ سبحان اللہ میں اللہ کے عیوب کا انکار ہے کہ اللہ کوئی عیب نہیں اللہ کے اندر. وہ بحمدہ میں ساری خوبیوں کا اقرار ہے کہ اللہ تعریف ہی کے لائق ہے. کوئی بھی چیز اللہ کی ایسی نہیں جو تعریف کے لائق نہ ہو. اللہ کی ذات،
قابل حمد، اللہ کی بات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کی ساری نعمتیں، اللہ کے فیصلے، اللہ کی عطا، اس سارا کا سارا جو ہے تعریف ہی کے لائق ہے۔ تو ایک میں اللہ تعالیٰ کے عیوب کا انکار ہے اور ایک میں اللہ کی خوبیوں کا اقرار ہے، دونوں چیزیں ملانے سے تعریف پکی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سب سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کے عیوب کا انکار کریں، اللہ کے لیے عیوب کا انکار کریں اور اللہ کے لیے خوبیوں کا اقرار کریں، تو یہ اللہ کو بہت پسند۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے زبان پہ بہت ہلکے ہیں، بہت محنت نہیں کرنی پڑتی بولنے کے لیے، زبان اٹھ رہی نہیں، ہاں ایسا ہوتا، ہلکے زبان پہ بیٹھے بیٹھے آرام سے پڑھ لے سکتا ہے، 100 نہیں 1000 بھی پڑھ سکتا اگر چاہے تو، بے گنتی پڑھ سکتا، کیونکہ یہ یعنی گنتی والے اذکار میں سے نہیں ہے۔ یہ دو کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں لیکن بہت بھاری ہیں، قیامت کے دن جب تولا جائے گا وزن بہت نکلے گا اس کا، بہت بھاری ہیں وہ۔ لیکن تیسری ایک بات اس میں کیا ہے، رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے وہ کلمات، حبیبتان الی الرحمن، کیا ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، عیوب کا انکار، خوبیوں کا اقرار، سبحان اللہ العظیم، اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کی جو عظیم ہے، عظمت کا اقرار اللہ کی، کہ نہ صرف وہ حمد کے لائق ہیں بلکہ تعظیم کے بھی لائق ہیں۔ ہاں اچھا ہے نہیں، اور بہت بڑا ہے اللہ، بہت عظیم ہے اللہ، بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کی خوبیوں کے ساتھ اس کی عظمت کا بھی احساس آدمی کے دل میں ہونا چاہیے۔ خوبیاں تو اولاد میں بھی ہوتی ہیں، دوستوں میں بھی ہوتی ہیں، تعریف کا آدمی کر لیتا ہے لیکن تعظیم نہیں کر پاتا ہے، تعریف کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تعظیم بھی ہونا چاہیے اللہ کی۔ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ تعالیٰ سارے عیوب سے، اور اس کی خوبیاں ہیں اس اعتبار سے وہ کیا ہیں؟ بہت عظیم ہے۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ختم کس لفظ پر ہوتی ہے؟ سوچے کبھی، سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن کی؟ ہاں، آیت الکرسی، اور ختم کس لفظ پہ ہوتی وہ؟ وَهُوَ العلی العظیم، علو اسی کے لیے ہے، عظمت اسی کے لیے ہے، وہ العلی ہے، اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اونچا ہے اور عظمت والا ہے، یہ دل میں احساس ہونا۔ یہ جب بندہ زبان سے بولتا ہے، اندر سے اگر بول رہا، اگر دل سے بول رہا سبحان اللہ وحمدہ، سارے عیوب سے پاک ہے میرا رب، ساری خوبیوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے وہ، جب دل میں سے نکلے گا بتائیے وہ اللہ تعالیٰ کیسے محبت نہیں کرے گا اس سے؟ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ امام بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الکلام الی اللہ اربع، 4 باتیں ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا آسان ہے، بچے بچے کو یاد ہے، پڑھتے کتنا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، والحمد للہ، ہم حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی واقعی مستحق ہے تعریف کا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ 4 کلمات ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت، کسی سے بھی شروع کر کوئی نقصان نہیں، پہلے اللہ اکبر بولنا بول، پہلے الحمدللہ بولنا بول، شروعات جس سے بھی کرنا ہے کر، کوئی نقصان نہیں ہے، ثواب چاروں کا ملنے والا ہے نا، آگے پیچھے کیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں افضل کیا ہے؟ ویسے ہی پڑھنا جیسے ہمارے نبی پڑھے ہیں، جو ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے اسی ترتیب سے پڑھنا زیادہ اچھا، لیکن جائز ہے آگے پیچھے کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بلکہ ذکر کا حال یہ ہے کہ بندہ زندگی میں ذکر ایسا کرتا رہے، موت کے وقت بھی اس کو ذکر نصیب ہو، مرتے مرتے ذکر کر کے جانا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا؟ صحابہ کو آپ دیکھیے کیسا پوچھ رہے ہیں، ہم کیسا پوچھتے؟ مولوی صاحب بغیر عمل کیے جنت میں جانے کا راستہ ہے کیا کوئی؟ سوچئے صحابہ کیا پوچھتے تھے؟ اللہ کو پسند کیا ہے کہ میں کروں؟ اللہ نے زندگی دی، ہاتھ پاؤں دیے، صلاحیت دی، زبان دی، آنکھیں دی، دل دیا، میں کچھ کر کے جاؤں یہاں سے، بغیر کیے نہیں جانا، کچھ کرنا ایسا، زندگی ملی نا ہم کو۔ شیطان کو خوش کرنے والے عمل، ہاں لوگوں کو خوش کرنے والے عمل، دنیا کو خوش کرنے والے عمل، یہ کرتے بیٹھنا، نفس کو خوش کرنے والے، رب کو خوش کرنے والا عمل نہیں، سب کو خوش کرنے والا عمل لیکن رب کو نہیں۔ ہماری زندگی میں وہ ہونا کہ اللہ کو کیا پسند ہے میں وہ کرتا، اپنی پسند تو کر لیا، میرے کو یہ پسند وہ پسند وہ پسند، بیوی کو پسند، اولاد کو پسند، دوستوں کو پسند، رشتہ داروں کو پسند، سب کی پسند کے حساب سے تو جی رہا، رب کی پسند کے حساب سے کیوں نہیں جی رہا؟ کیا اس کا حق تیرے اوپر نہیں ہے؟ سب تو اس نے دیا نا تجھ کو، تو سب کو خوش کرنے میں لگا، سب کی پسند، اس کو یہ کپڑے ہونا، اس کو وہ چیز ہونا، اس کو یہ چیز ہونا، اس کو پیسہ ہونا، سب کی پسند پوری کر رہا تھا۔ کوئی ناراض نہیں ہونا بھائی عید کا دن ہے، لیکن رب العالمین، رب کی پسند، اس کو کیا پسند ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی کروٹ پر، کبھی لیٹے لیٹے، کبھی سوچ رہا مسجد میں بیٹھ کے یا اپنی دکان پہ بیٹھ کے میرے رب کو کیا پسند ہے، ایسا کچھ کرنا جو اللہ کو پسند ہے کر رہا۔ ہماری زندگی یہ ہونا، صحابہ میں یہ چیز تھی، آگے پوچھتے اللہ کو کیا پسند ہے، کیوں؟ میرے کو کرنا ہے وہ، میں اپنی زندگی میں عمل لانا چاہتا، ایسا کچھ کروں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کی پسند والا عمل میں کروں، اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنانا، تب قیمتی بنتا آدمی، اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کیا عمل اللہ کو پسند ہے؟ قال ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہا تجھے اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، ایسے حال میں مر رہا لیکن زبان پہ کیا چل رہا؟ ذکر، سانس رک رہی ہے تو اللہ کی یاد کے ساتھ، آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی یاد سے جدا نہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بنا ہوا ہے، یہ ایسا سب سے زبردست چیز ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ مرتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے کرتے مرا۔ علماء نے کہا مراد یہ کہ آدمی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، کبھی بھی موت آئی یاد کرتے کرتے ہی جائے گا، اور مسنون اذکار اگر زندگی میں آ جائیں بہت آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نیند سے اٹھے ذکر، سو رہے ہیں ذکر، کھا رہے ہیں ذکر، پیشاب پاخانہ ذکر، مسجد میں آ رہے، بازار میں جا رہے، گھر سے نکل رہے، ہر حال میں ذکر۔ آپ دیکھیے ان چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں لے آئے، صبح سے لے کے شام تک، جاگنے سے سونے تک، کبھی بھی موت آنے دو بھائی تیار ہیں، اللہ کو یاد کرتے کرتے جا رہا، گاڑی پہ بیٹھا بسم اللہ جو ذکر ہے پورا ذکر کر رہا، بیت الخلاء میں گیا، باہر نکلا، ہر حال میں ذکر ہے۔ تو آدمی ان کا اہتمام کرے، یاد کرے ان اذکار کو، اور ان کا اہتمام کرتا رہے، کسی بھی حال میں موت آئے گی تو اللہ کی یاد پر ہی موت آئے گی۔ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، تجھے اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، یعنی تیری زبان کو عادت ہو گئی ہو ذکر کی، بیٹھے بیٹھے ذکر کرتا رہے۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیے گانے کے شوقین ہوتے ہیں، کہیں بھی بیٹھیں گے گنگناتے رہیں گے، نائی کے یہاں پہ، ادھر ادھر، ہاں راستے پہ، بس سٹاپ پہ گنگناتے رہیں گے، ان کو عادت ہو چکی اس چیز کی۔ لیکن اگر وہ اللہ کی کتاب قرآن پڑھ رہا، اللہ کا ذکر کر رہا، مناجات اللہ سے کر رہا، بیٹھے بیٹھے دعا کر رہا اللہ سے کچھ، یہ عادت اگر ہو جائے انسان کو تو یہ کتنا قیمتی انسان ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا آدمی ہے۔ تو کہا کہ سب سے پسند اللہ کو یہ ہے کہ تجھے اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، رطب من ذکر اللہ، کہ آدمی کی زبان جو ہے تھکتی نہ ہو اللہ کی یاد سے۔ اور کتنا جاتا ہے آدمی، کیا محنت کرنی پڑتی ذکر کرنے میں، قیامت کے دن معلوم پڑے گا اس کا ثواب کتنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی کتاب سے اور اللہ سے محبت خود اللہ کا محبوب اس کو بناتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک شخص کو امیر بنا کر یا ذمہ دار بنا کر بھیجا. وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہ، اور دوسروں سے زیادہ قرآن ان کو یاد تھا تو نماز بھی وہی پڑھاتے تھے صاحب. فیختم بقل هو اللہ احد، جب بھی وہ نماز پڑھتے کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے، آخر میں کیا پڑھتے؟ قل هو اللہ احد. ہر نماز میں ہر رکعت میں کیا؟ قل هو اللہ احد، وہ سورت پڑھنا ہی پڑھنا ہے. فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی، جب لوٹے تو ان لوگوں نے کہا اللہ کہ یہ کہتے ہیں کیسے کرتے ہیں، ہر رکعت میں اینڈ میں کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد. وقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، کہا پوچھو ان کو کیوں کرتے ایسا کیوں کرتے پوچھو. فسألوه، لوگوں نے پوچھا کئی کو کرتے صاحب آپ ایسا ہر رکعت کے آخر میں قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے؟ فقال لأنها صفۃ الرحمن، میں اس لیے پڑھتا اس لیے کہ اس صورت میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے کہ ہمارا رب کیسا، اس کے بارے میں بیان ہوا ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور مجھے بہت پسند ہے یہ صورت پڑھنا، بہت محبت ہے یہ صورت سے اور اس کے پڑھنے سے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه، کا بتاؤ ان صاحب کو، ان کو بتاؤ ان اللہ یحبہ، کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. قرآن سے محبت، چھوٹی سی صورت ہے قل هو اللہ احد، مجھے بہت محبت ہے اس صورت سے. اور کیوں محبت ہے؟ اس میں ہمارے رب کے بارے میں ایسا زبردست انداز میں بتایا گیا اتنی چھوٹی صورت میں کہ کوئی اس کے برابری کا تعارف نہیں پیش کر سکتا کسی کا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سارے باطل عقائد کی تردید اس صورت میں ہے. کبھی کسی ہمارے علماء میں سے کسی تفسیر دیکھیں اس کی صورت کی، توحید کا احد، اللہ تعالیٰ سب سے یکتا، سب سے الگ، واحد نہیں کہا وہاں پہ، کیا کہا؟ احد، ایک ہے وہ، اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں. اللہ الصمد، وہ الصمد ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں ہو، اس کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی سپورٹر اس کا برابری والا نہیں، پارٹنر نہیں کوئی اس کا. کہیں صفت الرحمن ہے، رحمان کے بارے میں بتایا اس میں اللہ کیسا ہمارا. مجھے بہت پسند ہے صورت. کہا جب اس کو پسند ہے اللہ کو تو پسند ہے. قرآن سے محبت ہونا چاہیے، قرآن کے پڑھنے والے بنے. دیکھیں ہر رکعت میں چھوڑ رہے نہیں پڑھنا اس کو. آج یہ حال موبائل فون کا ہو گیا ہے، چھوڑتا نہیں آدمی، اس سے محبت ہے، اس کو گرا اٹھا کے پوچھتا، ہاں خریدتا، اس کو اسکرین گارڈ لگاتا، اسکریچ نہیں آنا اس کے اوپر، کتنا سنبھالتا، گرا تو ایسا ہو جاتا اس کو، ہاں گر گیا کبھی تو کیا 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 پہلے اٹھا کے اسکرین چیک کرتا، اور نہیں ٹوٹی تو الحمدللہ، ہاں خوش ہو جاتا بہت. صبح شام برابر دیدار تیرا، ہاں معشوق عاشق کا معاملہ برابر. بیوی کا منہ نہیں دیکھتا صبح اٹھ کے، نیند میں سے اٹھتا کیسا ڈھونڈتا، لائٹ بھی ابھی چالو نہیں کیا، بٹن دھورے ہو، اس کو معلوم ہے لائٹ اس میں بھی ہے نا، نور نکل رہا ہے اس میں، لیتا پہلے چیک کرتا کیا کتنے میسج آئے، ہاں کتنے پیار کے پیغام آئے، سب دیکھتا اس میں. پھر اس کے بعد بستر سے باہر، پلنگ سے قدم نیچے، ہاں اس کے اترتے. اتنا وقت آدمی اس کو دیتا ہے، وہی وقت قرآن کو کیوں نہیں؟ لوگوں کے پیغامات آپ کے پاس آ رہے، میسیجز آ رہے، یہ ان کا پیغام ہے، برابر پڑھ رہے پابندی سے اس کو، لیکن لوگوں کے رب کا بھی تو پیغام ہے نا ایک. قرآن کیا ہے؟ رب العالمین کا پیغام ہے. وہ میسیج ہمارے پاس آ چکا ہے، وہ پیغام، وہ میسیج ہم کتنا پڑھتے ہیں روزانہ، دن بھر میں کتنا وقت ہم نکالتے قرآن پڑھنے کے لیے. یہ صحابی دیکھیں، صحابہ کو محبت کس سے ہے؟ بیوی کی بات سننے سے محبت ہے، اولاد سے بات کرنے سے محبت ہے. میرے رب کا پیغام، میرے رب کا کلام، میرے رب کی صفت ہے جو اس نے میرے کو بھیجا ہے،
وہ میں پڑھوں گا، محبت مجھ کو اس سے ہے۔ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے، بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق جوڑنا چاہیے، دل میں قرآن کی محبت ہونا چاہیے۔ ہماری پوری جائیداد، ہمارا سب کچھ، دنیا کے بڑے سے بڑے خزانے قرآن کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کی برابر، واللہ قرآن کی برابری کیا، ان کا یہی کرنا ٹھیک نہیں ہے، دونوں کا کمپیریزن۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے بارے میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن ہی میں کہا هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہ، یعنی دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کے یہ چیزیں ہمارے پاس، جو ہماری عزت ہے، جو ہم کو نمایاں کرتی دوسری قوموں کے مقابلے میں، اور جس میں ہمارے دلوں کے لیے سکون اور شفا ہے، قرآن پڑھنا۔ کئی لوگوں نے تو آپ دیکھیے کچھ ملکوں میں ایکسپیریمنٹ کیے، بیمار لوگوں کو خالی قرآن لگا کے رکھتے تھے وہ دواخانے میں، وہ ہیل ہوتے تھے۔ کچھ بھی سمجھ رہا نہیں کیا پڑھ رہا پڑھنے والا، انگریز، لیکن وہ بہت اچھا لگتا سنے تو اس سے جو پیس آف مائنڈ ان کو مل رہا، وہ ہیلنگ مل رہا ان کو۔ ایسا کلام ہے کہ نہیں بھی سمجھا تو فائدہ، اس میں سمجھا تو کتنا فائدہ۔ لیکن ہم لوگ آج قرآن کا اتنا اہتمام ہمارے پاس نہیں، جبکہ دوسری چیزیں ہم پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ صحابہ کو آپ دیکھیے، ان کا تعلق قرآن سے کیسا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ذوالحجہ کے پہلے عشر، ابھی تو رمضان چلا گیا، اب آگے کیا آئے گا؟ ذوالحجہ آگے آئے گا مہینوں کے بعد۔ اس میں کچھ عبادات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال سے بڑھ کے اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بڑھ کے اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے کسی اور دن میں کیے گئے اعمال سے اللہ کو اس سے زیادہ یہ پسند ہے، کوئی اور دن کا عمل اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں اس سے بڑھ کے، ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بڑھ کے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہا نہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، ہاں وہ آدمی ہو سکتا ہے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل گیا اور پھر کچھ بھی لے کے واپس نہیں لوٹا، یعنی کیا ہو گیا؟ مال بھی اللہ کی راہ میں کھپا دیا اور خود بھی شہید ہو گیا، وہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ان دنوں میں عمل اتنا قیمتی ہے، اتنا بڑا ہے، وہ 10 دن آ کے نکل جاتے آدمی کو ہوش نہیں رہتا ہے۔ ہاں بکرا ڈھونڈنے میں وہ چلے جاتا اس کا وقت۔ ان دنوں میں نیکیاں کرنا، روزے ہوں یا عبادات ہوں، ذکر ہو، تلاوت ہو، کوئی ایک عمل اس میں بیان نہیں ہوا ہے، جس میں قربانی بھی آتا ہے جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یہ 10 دن نیکیوں والے اعمال ہے، آگے آئے گا جب وہ مہینہ تو اس کے 10 دنوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اخلاق ہیں جن سے اللہ تعالیٰ، جن کی بنیاد پر بندے سے محبت کرتا ہے، اور ہم اختصار سے اس کو دیکھتے چلے جائیں گے تاکہ وہ سارے اعمال ہم کو معلوم ہو جائیں۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق، یہ بھی اللہ کی محبت کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب ترین بندے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اخلاق میں ان میں بہتر ہوں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کا اخلاق اچھا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اچھے کپڑے، اچھی گھڑی، اچھے جوتے، باہر اچھا بنا رہا تو اندر اچھا بنا، اندر اچھا بنا۔ کیوں؟ مرا تو یہ سب نکال کے تجھ کو قبر میں ڈالنے والے کپڑے میں لپیٹ کے، اندر کیا تھا وہ اصل ہے۔ باہر زینت، اندر اصل زینت ہونی چاہیے، اخلاق، صورت نہیں، سیرت، ظاہر سے بڑھ کے باطن،
اس کو اچھا بنا، اخلاق اپنے اچھے. تو کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں بہتر ہوں. یہ ایک حدیث میں اور فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، کہا ان اللہ کریم یحب الکرماء، اللہ بڑا کریم ہے، شرف والا ہے. کرما شریف لوگوں کو پسند کرتا ہے، جن میں شرافت ہو. جواد یحب الجودہ، اور بڑا سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. یحب معالی الاخلاق ویکرہ صفصافہا، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے، گھٹیا اخلاق کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا شرف والا ہے، کریم ہے. وہ کرما کو، شریف لوگوں کو پسند کرتا ہے جن میں شرافت ہو. اور وہ بڑا سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. اور اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا اخلاق کو پسند نہیں کرتا. لوگ جیسے بن رہے ہم بھی ویسے بننا. ارے بھائی زمانہ بدل رہا، اپنے کو بھی تھوڑا ڈاکو بننا پڑے گا. ہم زمانے کے حساب سے بگڑتے چلے جائیں، ماحول کے حساب سے بگڑتے چلے جائیں، ہم ان کے جیسے بن جائیں گے. گندگی میں گندا ہونا ہے ہم کو؟ نہیں. اندھیرے میں اندھیرا بن جانا ہے، بجھ جانا ہے؟ نہیں. اندھیرے میں تو چراغ بننا چاہیے ہم کو. دور بگڑتا جائے اور ہم نکھرتے جائیں، یہ اصل مطلوب ہے اللہ کو. اللہ نے ہم کو دنیا میں رکھا تاکہ ہم آخرت کو یاد رکھ کے جیے. بگاڑ کے ماحول میں نفس اور شیطان اور بگڑے ہوئے ماحول میں ڈالا تاکہ اس ماحول میں رہ کر بھی ہم اللہ والے بن کے رہیں. بگڑنا نہیں ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. تو اللہ برے اخلاق کو پسند نہیں کرتا، اچھے اخلاق کو پسند کرتا. لیکن برے اخلاق کو ہم کیسے حلال کر لیتے اپنے لیے کہ بھائی ایسے دنیا ایسے چلنا پڑتا ہے، یہاں پہ گالی دیے بغیر کام نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، اب بولے کنسٹرکشن لائن میں ایسے کرنا پڑتا، بغیر گالی کے کام کرتے نہیں مزدور، تو گالیاں دیتا آدمی. بہت سارے لوگ بولے ہم کو ایسا، بولے یہ کیا ترتیب ہے بھائی آپ کی؟ بولے ایسے کرنا پڑتا، گالی دی تو ہی کام کرتے، انہیں تو بیٹھے رہتے بولے مزدور. تو یہ گندی گندی گالیاں سیکھ کیا کہ گالیاں دیتے ہیں ان کو. اللہ المستعان. ہم دور کے حساب سے نہیں، ہم دین کے حساب سے چلیں گے. سمجھ میں آیا؟ دور کے حساب سے نہیں چلنے کا، دین کے حساب سے چلنے کا. حالات کے حساب سے نہیں بلکہ علم کے حساب سے چلنے کا، حق کے حساب سے، دین کے حساب سے چلنا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ شرافت کو اور اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نزدیک وفا کی بہت اہمیت ہے کہ ایک انسان وعدہ نبھائے، اصول کا پابند بنے، عہد کو پورا کرے. اللہ نے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. بلا بلکہ وہ انسان من اوفا بعہدہ جو اپنے عہد کو پورا کرے، زبان دیا تو پوری کرتا. اوفا بعہدہ واتقا، اور ڈرتا ہے، پرہیزگاری اپناتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے. فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. عہد کو پورا کرے جو اللہ سے کیا، عہد کو پورا کرے جو بندوں سے کیا، پرہیزگاری اپنائیں، برائیوں سے بچائے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. تو گناہوں سے جتنا بچے گا اللہ کا اتنا محبوب بنے گا. اللہ کی محبت پانے کے لیے حرام سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچنا پڑے گا. کہ جو انسان اپنی چاہتوں کو قربان کرے. دل بول رہا، ہاں کالج کی لڑکیاں سامنے سے جا رہی اور یہ بیٹھا ہوا، یہ بھی کالج میں ہے، پڑھتا ہے، اور خوبصورت لڑکیاں، ادھورے لباس والی لڑکیاں سامنے سے جا رہی، اور اس کا دل بول رہا، نفس بول رہا اس کو دیکھ، لذت لے نظر کی، نگاہ کی، لیکن وہ نظر جھکا لے رہا اپنی. نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے. پرائی عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، نہیں دیکھنا ہے. اسکرین پہ آ رہا، ہاں یوٹیوب ویڈیو بھیجا، دل بول رہا ہے کلک ٹیپ، لیکن نہیں، یہ غلط چیز ہے، نہیں، سوائپ، جاؤ آگے، نہیں. آنکھ اس کی کیا کر دیا اس نے؟ نظر پھیر لیا اس سے. یہ اگر اس کے اندر تقویٰ، اس کے اندر موقع ہونے کے باوجود بچنا. اندھے آدمی کو کوئی بولتا نظر کی حفاظت کرو، نہیں، لیکن آنکھ والا ہے، دیکھ سکتا ہے، شہوتیں ہیں، جوانی ہیں، کہ پھر بھی نہیں، نظر جھکا لیا. وہ جو چیز ہے اللہ کو بہت پسند ہے کہ موقع ہونے کے باوجود آدمی نہ کرے. کیوں؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ سے اس نے عہد کیا ہے، اللہ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں. اللہ کی بندگی میں آ گیا یہ, آزاد نہیں ہے یہ. تو اس عہد کو پورا کر رہا ہے کہ تیرا بندہ ہوں, تیرا حکم پورا کروں گا میں. تو بلا من اوفى بعهده واتقى فإن اللہ يحب المتقین. اسی طرح سے امانت, صداقت اور حسن جوار, یہ بھی اللہ کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہے. کہا کہ ان احببتم ان يحبكم اللہ ورسولہ, اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے, اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں, فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ, امانت تمہارے پاس رکھی جائے, مانگنے پر دے دو, امانت پہ خیانت مت کرو. اور 2 وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ, سچ بولو جب بھی بات کرو. 3 وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ, اور جس کے بھی پڑوس میں تم رہتے ہو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. امانت جس کی ہے اس کو سونپو, لوٹاؤ. بولو تو سچ بات بولو, اور پڑوسیوں کے ساتھ میں کیا کرو, اچھا سلوک کرو. پارکنگ کی وجہ سے بے وجہ لڑو مت. ہاں, اپنے گھر کا کچرا اس کے آنگن میں ڈال کے اور دادا گیری مت کرو. پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرو, اچھا سلوک کرو. دکھ درد میں اس کے کام آؤ, اس کے دکھ میں خوشی مت مناؤ, اور اس کی خوشی میں غم مت مناؤ. ہاں, یہ بھی ہوتا نا, بعض اوقات اس کی خوشی دیکھی نہیں جاتی ہے, کہ اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے ہاں ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا, خوش ہونا بھائی, اللہ تعالیٰ اور دے, برکت کی دعا دو اس کو. اس کی خوشی میں خوش ہونا اور اس کے دکھ میں اس کو تسلی دینا, اس کے کام آنا. تو یہ ہونا چاہیے. وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ. تو یہ 3 چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ بھی محبت کرے, رسول بھی محبت کرے, تم کو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. امانت داری, صداقت اور حسن جوار, پڑوسیوں سے اچھا سلوک. اسی طرح سے آدمی مستغنی ہو, لوگوں کی جیب پر, ان کی تجوریوں پر اس کی نگاہ نہ ہو, اور لوگوں کی تعریف کا شوقین نہ ہو, بلکہ اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو. ایسا انسان جو شہرت کو پسند نہ کرتا ہو, اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. 3 چیزیں بیان کی. اللہ بہت محبت کرتا ہے اس بندے سے جس میں 3 باتیں ہوں. کیا ہو؟ یحب العبد التقی, تقوی والا ہو, برائیوں سے بچتا ہو. نمبر 2 غنی ہو, دوسروں کی چیزوں پر اس کو حاجت نہ ہو, مستغنی ہو, جس کو ہم کہتے ہیں نا, غیرت مند ہو, اس کو نہیں چاہیے بھائی تمہارا ہم کو, مستغنی ہو, لالچی نہ ہو. اور 3 خفی, چھپ چھپا کے جیتا ہو, یعنی شہرت پسند نہیں کرتا ہو, اپنی شہرت کے راستے تلاش نہیں کرتا ہو, اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا ہو. تو ایسا انسان جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہو, ایسا انسان جو لوگوں سے چاہتا کچھ نہیں ہو کہ مجھے دو, اور ایسا انسان جو تقوی شعار ہو, برائیوں سے بچتا ہو. تقوی, استغنا اور اخفاء یا اخلاص جس کو آپ کہیے, جس میں جمع ہو جائیں, ایسے بندے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے دنیا سے زہد, دنیا میں تقلل, اور دنیا سے کی حقارت دل میں ہو, آخرت ہماری بھائی, دنیا کچھ بھی نہیں, گھٹیا دنیا, ایسا اس کا حال ہو, ایسا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے. دنیا کتنی بھی بھاری رہی نا, گھٹیا ہی ہے, اصل آخرت ہے. یہ جس کے دل میں ہو اور سیدھی سادھی زندگی جی لیتا ہو, عیاشی نہیں کرتا ہو, زہد والی زندگی جس کی ہو, اللہ کو بہت پسند ہے. سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں, اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے نا ذرا کہ اگر میں اس کو کروں تو اللہ بھی محبت کرے, لوگ بھی محبت کریں. ایسا کچھ بتائیے نسخہ کہ اللہ, بہت مشکل بات ہے یہ کہ اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے زہد اختیار کر, یعنی دل میں دنیا کی حقارت رکھ. دنیا سے مراد لوگ نہیں, دنیا کے مال متاع زیور سونے چاندی اور پیسہ اور سب, اس کی حقارت دل میں رکھ. اور زہد کا مطلب ہے
زیادہ اس میں اپنے آپ کو ڈال مت، یعنی کم سے کم میں اپنا کام چلا. زیادہ کمانے کی بات نہیں یہاں پر، یعنی یہ کہ ایک آدمی دنیا میں عیاشی میں نہ جائے، اپنی ضرورت کے حساب سے جیتا ہو. تو ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کی حقارت اپنے دل میں رکھ، کیونکہ دنیا کی حقارت اگر نہیں ہوگی تو آخرت کے لیے نہیں جیے گا، اسی میں لگ جائے گا. آخرت کے لیے جیے گا وہی آدمی جس کو معلوم یہ گھٹیا ہے، اس سے اچھا آگے، تو اس میں کیسا بھی نکال لو آگے اصل ہے، تو آخرت کے لیے جیے گا آدمی. تو زہد، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. وزہد فی ما فی ایدی الناس یحبوک، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے اس سے مستغنی ہو جاؤ، وہ بھی تجھ سے محبت کریں گے. ہاں، جیسی لوگوں کی جیب میں کیا ہے اس پہ اس کی نگاہ جاتی، اس کا لیول کیا ہو جاتا، اس کا ریٹ گھٹ جاتا. ہاں، آدمی کی جب لالچ ظاہر ہوتی ہے اس کی عزت گھٹ جاتی ہے. تو لوگوں کی جیب پر نہیں، اللہ کے خزانے پر نگاہ رکھنا. جب بڑے پہ نگاہ رکھ سکتا چھوٹے پہ کیوں رکھ رہا؟ لیکن آدمی اپنی اوقات کے حساب سے اس کی نگاہ ہوتی ہے. تیری نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کے خزانے پر، لوگوں کی جیب پہ نہیں. تو کہا کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے، یعنی ان کی ملکیت جو ہے، اس سے مستغنی ہو جا، لالچ مت رکھ اس کی. کیا ہوگا؟ وہ بھی تجھ سے محبت کریں گے. لوگوں کے دلوں میں محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی مستغنی ہوتا ہے، اس کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ایسا ہم بنے. بھائی ہم کو تمہارے سے کچھ نہیں چاہیے. انبیاء آتے ہیں دعوت دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے تم سے. ایک مسلمان ایسا ہو، مستغنی ہو، وہ تجارت کرے، وہ کمائے، اچھا کمائے بھائی، غریب نہیں رہے، مالدار بنے وہ، لیکن مالداری اس کے آس پاس ہو، اس کے اندر کیا ہو؟ آخرت کی یاد ہو. دنیا اس کے پاس ہو، دنیا اس کی ملکیت ہو، دنیا اس کی مالک نہ ہو. دنیا اس کی مالک نہ ہو کہ جیسا چاہے پیسہ اس کو چلاتا، نہیں، یہ جیسا چاہتا پیسے کو چلاتا، ایسا ہونا ہو. یہ پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، یہ پیسے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ پیسے کی وجہ سے جھوٹ بھی بول رہا، خیانت بھی کر رہا، دھوکہ بھی دے رہا، اور اللہ کی حرام چیزوں کو بھی حلال کر رہا اپنے لیے. نہیں، بلکہ پیسہ اس کی ملکیت ہے، وہ پیسے کی ملکیت نہیں ہے. اسی لیے کیا کہا؟ ہلک عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو چاہے کرتا، اللہ کے حکموں کو توڑتا نہیں. دنیا اس کی ملکیت میں ہے اور یہ اللہ کی ملکیت ہے. اللہ کا بندہ یہ ہے اور دنیا اس کی غلام ہے. تو یہ چیز اس کے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا اور بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے نبی، جب آپ پختہ عزم کر لیں کسی کام کو کرنے کا، عزم کر لیں، ڈیسائیڈ کر لیں کرنا ہے، تو کیا کیجئے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ رکھیے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. کوئی بھی فیصلہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا، چاہے وہ مسجد کی تعمیر ہو، علاج ہو، یا ایگزامز ہو، یا کسی کا تعاون ہو، یا گھر میں کچھ بھی معاملات ہوں، جاب کے لیے کوشش ہو، کیا کرو بھائی؟ امتحان تو دے دیا، اب اللہ مالک ہے، اب اللہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کر. سفر میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے، اللہ پہ بھروسہ رکھ. معلوم نہیں کیا ہوتا کہ نہیں ہوتا، تو نے جب عزم کر لیا ہے، اب اللہ مالک ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا. یہ حوصلہ پیدا کرتا ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کس پہ رکھے؟ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اللہ ہے نا، بس. آدمی اللہ پہ بھروسہ رکھے، چیزوں پہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھے. تو یہ چیز جس کے پاس ہے، جس کے دل میں اللہ پر اعتماد ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے احسان زندگی میں ہو، بھلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. بلکہ احسان ایک بہت بڑا لفظ ہے جس میں آتا ہے احسان کا. آپ ڈیفینیشن کیا ہے؟ احسان کا ڈیفینیشن یہ ہے کرنے کے کام کو اچھے سے کرنا. یاد رہے گا،
نہیں کرنے کے کام کو نہیں. دیکھو ہمارا گڈو کیسا ناچتا. ہاں نہیں کرنے کے کام کو نہیں کرنا, کرنے کے کام کو اچھے سے کرنا. کہ جس بندے کی زندگی میں یہ ہو کہ وہ اچھے کاموں کو اچھے سے کرتا ہے. یہ نہیں نماز آ رہا کھو جا رہا ہے, ہاں یہ دیکھ رہا, نگاہ کہیں جا رہی, گھڑی دیکھ رہا, یہ کر رہا, کیسے تو بھی جلدی جلدی پڑھ رہا. کرنے کا کام ہے لیکن اچھے سے کرا, یہ احسان نہیں ہے. کرنے کا کام کرنا, نہیں کرنے کا نہیں کرنا. اور کرنے کا کام کیسا کرنا, جان پہ سے اٹھ کے اچھے سے کرنا, دل لگا کے کرنا. تو یہ چیز اللہ کو پسند ہے, بلکہ یہ تخلیق کا مقصد ہے. اللہ نے کیا فرمایا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل میں کون اچھا ہے, یعنی کرنے کے کام کو کون اچھے سے کرتا, اور اچھے سے کون کرتا, اور اچھے سے کون کرتا. لیول اس سے معلوم پڑیں گے. نماز تو سب پڑھ رہے ہیں, مسجد کے اندر صفیں لگی ہوئی ہیں, لیکن کیا سب برابر ہیں؟ کوئی اچھا ہے, کوئی اس سے کم ہے, کوئی اس سے کم ہے, کوئی ایک دم اچھا ہے. تو ان کا لیول الگ الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پڑھنا اتنا اچھا ہے, ان کا دھیان نماز میں ہے, ان کے رکوع سجدے برابر سنت کے مطابق ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں عمل کو اچھے سے کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اچھائی کرو, احسان کا اہتمام کرو. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے حدیث میں کہ ان اللہ محسن یحب الاحسان. اللہ محسن ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ محسن. یہ قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ محسن ہے, احسان کو پسند کرتا ہے. تو اللہ احسان کو پسند کرتا ہے. اللہ بھی بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ احسان کا معاملہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ دنیا میں اگر یہ کسی کو معاف کر دے, اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ کسی کے ساتھ بھلائی کریں, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرے گا. تو یہ مزاج انسان کا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. ختم ہو گیا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. آپ لوگوں کی بھی بیٹری ختم ہو رہی, لیکن دیکھیے یہ ہمارا دین ہے. ہاں اپنی کیپیسٹی ختم ہو جا رہی, لیکن باتیں اتنی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں بتایا ہم کو کہ ایسا نہیں یار مل رہا ہی نہیں اپنے کو اچھے سے کیا کرنے کا, اللہ کس سے محبت کرتا کیا ہے بتاؤ ذرا, ڈھونڈ کے لاؤ شیرنی کا دودھ لائے جیسا. ہاں کچھ بھی نہیں ایسا. اتنی ساری چیزیں ہیں. ہم کچھ بھی اپنی زندگی میں لے آئیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں. اتنا سب بتا کے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتنا سب کچھ قرآن میں ہے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی میں بھلائی آئے دونوں اعتبار سے, مال کے اعتبار سے بھی اور سلوک کے اعتبار سے بھی. مال کے اعتبار سے وہ مجبور پریشان حال کے کام آنے والا ہو, اور ان کی کمی کوتاہی کو اس کی بھرپائی کرنے والا ہو. اور اسی طرح سے سلوک کے اعتبار سے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو, ان کو معاف کر کے اس کی بھرپائی کرنے والا ہو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو احسان میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک آیت میں جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو دوڑو. وَسَارِعُوا, مسارعت کہتے ہیں جلدی کرنے کو, ایک دوسرے سے کمپیٹ کر کے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی صرف آسمان اور زمین کے برابر ہے. لمبائی نہیں, خالی کیا چوڑائی, آسمان اور زمین کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت ہے. اعدت للمتقین, لیکن تیار کر کے رکھی گئی کس کے لیے؟ اور وہ تیار کر کے رکھی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, برائیوں سے بچنے والوں کے لیے. کون ہے یہ لوگ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو خرچ کرتے رہتے ہیں سراء میں بھی اور ضراء میں بھی, خوشی کے حالات میں بھی, تکلیف کے حالات میں بھی, وسعت کے حالات میں بھی, تنگی کے حالات میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں.
الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور دوسری بات کیا ہے ان کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں کیا کہا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، دونوں طرح کا احسان، مال کا بھی اور سلوک کا بھی، کہ کوئی غریب ہے، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، اپنے مال میں سے اس کے کام آنا، ایک روٹی لے، آدھی تو کھا بھائی، آدھی میں میرا کام چل جائے گا۔ ہر حال میں آپ دیکھیے، واقعہ یاد ہوگا آپ کو صحابی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کے گھر پہ گئے، بیوی سے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے ہاں، کچھ کم نہیں رکھنا، جو بھی سب لا کے سامنے رکھنا۔ بیوی بھی نہیں بولی کس کس کو اٹھا کے لے آتے آپ، بیوی کیا بولی، بیوی بھی ان کے جیسی تھی، اس زمانہ الگ تھا، بیوی کیا بولی، اپنے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے پھر بچوں کا رکھتے ان کے سامنے، بچوں کو بہلا پھسلا کے کیا کر دیں، سلا دینا، اور ہمارے لیے تو ہے نہیں، نہ ہمارے لیے ہے، نہ بچوں کا ان کو دیں گے تو ان کا بھی نہیں، ہم کو بھی نہیں ملا، تو کیا کرنا پھر، ہم بیٹھیں گے رات میں کھانے کے وقت میں، اور تم چراغ صحیح کرنے کے حساب سے اس کو بجھا دینا، اور پھر ہم لوگ کھانے جیسا کرتے رہیں گے اور مہمان کھاتا رہے گا، اس کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ ہم کھائے کہ نہیں کھائے۔ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے، دینے کے لیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تجوری بڑی نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ ان کے پاس صرف بچوں کا کھانا ہے لیکن مہمان کو کھلائے، فرش پہ یہاں وہ مہمان کو کھلا رہے ہیں، اندھیرے میں کھلا رہے ہیں، مہمان کو بھی معلوم نہیں، لیکن عرش پہ رب العالمین کو معلوم ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں سے اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، اگلے دن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بتایا بھی نہیں، جا کے کیا اللہ کے رسول بھیج دیا ایسا، میرے گھر میں ایسا تھا، نہیں بولے، چپ چاپ جا کے بیٹھے۔ آپ نے جاتے ہی کہا، رات کو تم جو مہمان کے ساتھ کیے نا، اللہ کو بہت پسند آیا وہ۔ کیسے معلوم؟ اللہ کو معلوم ہے، تمہارا اندھیرے کا عمل اللہ کو پسند آیا، مہمان کو معلوم نہیں لیکن رحمان کو معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ رب العالمین جو بندے کی اندھیرے کی نیکی کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور چاہے تو دنیا بھر کے لیے عام کر دیتا۔ آج تک مسلمان حدیث جب بھی آتی، یہ حدیث آتی، ان کا تذکرہ اللہ نے باقی رکھا، جبکہ اندھیرے میں کیا ہوا عمل ہے، لیکن ہم اجالے میں تذکرہ اس کا کر رہے ہیں، اور 1400 سال گزر گئے۔ سوچئے، نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو کہا کہ جو اچھے اور برے، فراخی اور تنگی کے حالات میں خرچ کرتے ہیں تو یہ پریشان حالوں کے کام آتے ہیں۔ ایک، دو، والکاظمین الغیظ، ان کا اخلاق بھی اچھا ہے، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، ان کی مال کی کمی کی بھرپائی اپنے مال سے کرتے ہیں، اور ان کی کوتاہیوں کی بھرپائی اپنی معافی سے کر دیتے ہیں۔ ان کی تجوری وسیع ہے تو وہ دل بھی وسیع ہے، جانے دے، چھوڑ دے، ختم کر دے بھائی، کیوں لگایا، معاف کر دیا میں نے، چل، دل بھی بڑا ان کا ہے، خالی تجوری بڑی نہیں ہے۔ تو والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والے، اور آخر میں کیا کہا، واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان صفات کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا بھی مل گیا تو بہت کام کا ہے، ہاں، ہم لوگ اگر یہ ساری صفات جمع ہو جائیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، یہ ساری باتیں جو بیان ہوئی کہاں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ کیوں؟ حضرت عائشہ سے کسی نے ذرا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن میں جو ہے وہ سارا اخلاق آپ کا تھا۔ یعنی ساری صفات جو بیان ہو رہی قرآن میں، سب کی سب جمع تھی کس میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کیسا پیارا رسول اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور کتنی قدر ہم کرتے ہیں آپ کی سنتوں کی، آپ کی تعلیمات کی، احادیث کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی مجالس میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی استعداد کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں ہیں لیکن عمل مشکل ہے، باتیں آسان ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو
آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔